اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ ماشاءاللہ 25واں سپارہ شروع ہو گیا ہے، 24واں ختم ہے۔ سورہ میں سجدہ ہے، اس کا آخری رکوع۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کے پاس ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے قیامت کا علم۔ وما تخرج من ثمرات من اقوامها، اور نہیں نکلتے پھل اپنے گابے سے۔ وما تحمل من انثی، اور نہ ہی کوئی مؤنث حاملہ ہوتی ہے۔ ولا تضع، اور نہ ہی وہ جنتی ہے۔ الا بعلمہ، مگر اللہ کے علم میں۔ یعنی دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اور قیامت کب آئے گی تو یہ اس کے علم میں ہے۔ بارش کب برسنی ہے، کہاں برسنی ہے، اس کے علم میں ہے۔ اور آدمی نے کہاں جا کے مرنا ہے، یہ سب اس کے علم میں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ جانے، حتیٰ کہ انبیاء بھی اور فرشتے بھی۔ فرشتے جو ہیں، دیکھیں کتنی بڑی دلیل ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ میں دنیا کے اندر اپنے دین کی نگرانی حفاظت کے لیے ایک حاکم پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، اور وہ زمین میں فساد کریں گے اور جھگڑا کریں گے، قتل کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ پھر چند چیزوں کے اللہ نے نام پوچھے تو انہوں نے اعتراف کیا کہ اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اتنا جانتے ہیں جتنا تو ہمیں سکھاتا ہے۔ تو بہرحال نہ ہی تو فرشتے غیب سے واقف ہیں کہ کل کیا ہونا ہے، اللہ حکم دیتا ہے یا اللہ ان کو حکم دے دے کہ کل یہ تم نے کرنا ہے، کرانا ہے، تو پھر بات ہے الگ ہے۔ تو بہرحال کوئی چیز نہیں اس خلا کے اندر اور اس کائنات کے اندر جو اس کے علم میں نہ ہو، اور جو چیز اس کے علم میں نہیں ہے وہ اس نے پیدا ہی نہیں کی۔ اس کے جو علم میں کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ہے جو اس نے پیدا ہی نہیں کی، اس کائنات کا وہ رکن ہی نہیں ہے، اس لیے سب کو جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس دن وہ بلائے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي، اے مشرکین میرے شریک کہاں ہیں، ان کو لاؤ۔ قَالُوا أَضَلْنَاكَ، وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم سے گم ہو گئے ہیں، کہیں نہیں نظر آ رہے۔ مَا مِنَّا مِن شہید، اور وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ فَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، سب گم ہو جائیں گے ان سے جن کو وہ پوجتے تھے پہلے اللہ کے علاوہ۔ وَظَنُّوا، اور وہ یقین کر لیں گے، یعنی سمجھ لیں گے، مَا لَهُم مِّن مَّحِیصٍ، ان کے لیے کوئی چھپنے کی بھاگنے کی جائے پناہ نہیں ہے۔ اب تو بس پکڑ دھکڑ ہے اور سزائیں ہیں۔ لا یسام الانسان، اور نہیں سستی دکھاتا انسان، من دعاء الخیر، مال کے لیے، دولت کے لیے دعائیں کرتا ہوا۔ کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ایک ہی رٹا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اور اس کے ہی وہ جب مل جائے تو خوش ہیں، منافع ملے تو خوش ہے، اور جب نہ ملے تو بیچارے آدھے مر جاتے ہیں، ہدموئے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خطرناک علامت ہے۔ اصل چیز کیا ہے جو اللہ کے نبی نے
مناسبت بیان کی ہے، نسبت دی ہے کہ ایک درخت ایسا ہے جس کی نسبت مومن سے ہے اور مومن کی نسبت اس سے ہے، تو وہ کھجور کا درخت ہے۔ پانی لینے کے لیے اس کی جڑ گہری اور پتے اس کے نہیں گرتے، اس پر نہ گرمی نہ سردی، کوئی خزاں نہیں ہے، ہمیشہ تازہ بتازہ ہے۔ اپنی عمر پوری کر کے وہ خود بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی ٹہنیاں بھی وہ پرانی ہو کر ٹوٹتی ہیں، پت جھڑ نہیں ہے اس کے لیے۔ تو بہرحال انسان جو ہے یہ مال میں بہت، دنیا میں خیر میں بہت زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر، تکاثر نے، مال کی کثرت نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، اور تمہاری اولاد کی محبت نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا۔ تو یہ ایسا ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَيَئُوسٌ، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، قنوط، اور بہت ہی زیادہ مایوسی کا اظہار کرتا ہے، واہ ویلا کرتا ہے، یعنی اس پر باقاعدہ آثار نظر آتے ہیں کہ یہ مایوس ہو رہا ہے اور اللہ کے بارے میں جو ہے غلط رویہ اور برے گمان جو ہے یہ کرنا شروع ہو گیا، اس کی یہ حالت ہوگی۔ وَلَنَا ذَقْنَاهُ رَحْمَةً، اور اگر ہم اپنی رحمت کے ان کو مزے چکھائیں، منا اپنی طرف سے، من بعد ضراء مَسَّتْهُ، اس کے بعد کہ جو اس کو تکلیفیں پہنچی تھیں وہ تکلیفیں ہٹا دیں، بیماریاں ختم کر دیں، اور جو باغوں پر، زمین پر، کھیتی باڑی پر جو آفتیں گر رہی تھیں ان کو دور کر دیں، تو پھر کیا کرتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، کہتا ہے میں اس کا مستحق ہوں۔ تو اس لیے جب وہ دنیا میں نظر دوڑاتا ہے، اور آپ یہ تجربہ کر لیں، متکبرین کو دیکھیں، اگر کوئی بیچارہ مسکین آدمی ہاتھ میں کوئی گوشت پکڑا ہوگا تو یہ اس پہ چڑے گا، حسد کرے گا، اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے تک پہنچے گا کہ یہ اس کے پاس کیسے چلا گیا، اور چھیننے کی کوشش کرے گا کہ آئندہ یہ اٹھ نہ سکے، اس کا حق چھینتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کا تعارف کرایا ہے کہ یہ کھاتے پیتے ڈنگروں کی طرح ہیں، اور کہیں فرمایا کہ یہ ہیں ہی ڈنگر، کہیں پر فرمایا کہ ڈنگروں سے بھی بڑھ کر یہ جو ہے بد لحاظ ہیں، پتہ ہی نہیں، یعنی ان کا زندگی کا انداز جو ہے وہ ڈنگروں کی طرح ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جب اسے ہم اس کی تکلیفوں کو دور کر کے اور اس کو اچھائی دیتے ہیں، اپنی رحمت کے مزے چکھاتے ہیں، اس تکلیف کے بعد ذراء مست ہو جو اس کو پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، اور کہتا ہے وَمَا ظَنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور مجھے تو یہ یقین ہے کہ قیامت ہی نہیں آئے گی۔ اس لیے بڑی بڑی دلیری کی باتیں کر جاتا ہے، کہ کبھی کہتا ہے کہ پتروں، بیٹو، میرے پاس جو ہے بندوق دناری رکھ دینا اندر، دیکھنا میں منکر نکیر کے ساتھ کیا کرتا ہوں، اور کبھی کیسا بھلا آئیں تو صحیح، گلا دبا کے ویسے ہی مار چھوڑوں گا، میری قبر میں نہیں آئیں گے، اور میرا پیر بڑا ہے، یہ تو اندر چلنا ذرا دیکھ کہ کیا ہوتا ہے وہاں۔ تو بہرحال یہ ایسی بدتمیزی کرتا ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں لٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف، جس کو تم رب کہتے ہو میں بھی کہہ لیتا ہوں، اگر میں ادھر لٹایا گیا، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، یقیناً میرے لیے اس سے بھی کہیں بہتر ہوگا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے، یہ مالک کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، کہ وہ اگر دنیا میں مومن کو دے اور وہ اس کا حق ادا کرتا رہے
تو یاد رکھیں اللہ وافر سے وافر دیتا جاتا ہے، اور بعض جو ہیں وہ دنیا میں ریجھ جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتے، تو ان کو بھی مالک بہت دیتا ہے لیکن اچانک پکڑ لیتا ہے، جیسے شداد کا معاملہ ہے، قارون کا معاملہ ہے، حامان کا معاملہ ہے، فرعون کا معاملہ ہے، ابو جہل کا معاملہ ہے، عتبہ شیبہ کا معاملہ ہے۔ تو یہ سارے وہ بدتمیز کفار ہیں جنہوں نے مال کو جوڑ جوڑ کے اور مسکینوں کو کھلانے کے بارے میں کہ کہتے کہ اگر اللہ چاہے تو ان کو کھلا پلا دے۔ جب بلال کو چھڑایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو پہلے کہتا کہ بس مجھے اس سے کیا واسطہ، سکہ دے لے جا، تو پھر کہتا نہیں 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 نہیں، پورے 40 سکے سونے کے لوں گا، اور دل مانتا ہے تو لے جا اسے۔ آپ نے تھیلی نکالی، آپ کو 40 سکوں سے کیا نسبت؟ امیر ترین ماشاءاللہ آدمی تھے رضی اللہ عنہ، تو وہ دیے، کہتے کتنا جھلا آدمی، یہ میرے کام کا ہی نہیں رہا، کیونکہ کہا مانتا ہی نہیں ہے، ہر وقت آہد آہد پکارتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ واللہ اگر تو نے تو یہ 40 لے کے ریجھ گیا ہے، میرے سے 100 سکہ بھی مانگتا، 1000 بھی مانگتا، میں دیتا۔ تیرا کیا خیال ہے بلال کی کیا قیمت؟ تو بہرحال یہ معاملے ہیں۔ تو یہ بد نصیب کہتا ہے کہ اگر میں لٹایا بھی گیا تو اس سے کہیں بہتر ہرگز نہیں۔ فَلَنُ نَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور ہم کھول کھول کے بتائیں گے کافروں کو، بما عملوا، جو انہوں نے برے عمل کیے ہوئے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور بڑے سخت مزے چکھائیں گے ہم، سخت عذاب کے، یعنی عذاب ان کو گھیر لے گا۔ کتنا گھیرے گا؟ اللہ فرمائے گا ان کو بیڑیاں پہنا دو، پھر فرمائے گا 70 ہاتھ زنجیروں میں جکڑ لو، پھر فرمائے گا بس نہیں ہے، ابھی اس کے گلے میں توق ڈالو، توق ڈالے جائیں گے، پھر آگ کا اور رال اور گندھک کا لباس پہنایا جائے گا، پھر اللہ فرمائے گا ان کئی کو ملا کر باندھو اور منہ کے اوپر گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو، پھر ایسا کیا جائے گا، پھر ہتھوڑے برس رہے ہوں گے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھا ملے گا، ہم تو اس کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اور جب ہم احسان فرماتے ہیں انسان پر، یعنی دنیا میں مال و دولت دیتے ہیں، تو یہ اللہ سے منہ پھیر لیتا، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اس سے کنی کترا جاتا ہے، پہلو تو ہی کرتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چور بھی ہیں اور یہ ڈاکو بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، ان کو ترس نہیں آتا، یہ تو بلکہ تالیاں بجاتے ہیں، کھیلتے ہیں مومنوں کو ستا کر۔ تو بہرحال جب ان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ سے منہ پھیرتے ہیں اور یہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ فَذُو دُعَائِنْ عَرِيضٍ، لمبی لمبی دعائیں، ہاتھ بھی اوپر اٹھائے ہوتے، ایسے کھڑے ہوتے۔ بیت اللہ کو دیکھ لینا، بیت اللہ کے ساتھ چمٹ کر سب سے زیادہ بدتمیز ڈاکو چور وہاں جب پہنچتے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور بیت اللہ کے اندر بھی داڑھی چھیل کر اندر جا رہے ہیں، اور پھر اپنی بچوں کو کہتے ہیں ہماری یہ ویڈیو بناؤ اور پوری دنیا میں پھینک دو۔ ہم کتنے متقی ہیں، یہ ریاکار لوگ ہیں۔ تو لمبی لمبی دعائیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آپ ان سے فرمائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان من عند اللہ، اگر ہے اللہ کے ہاں جو مجھے اس نے دیا ہے، کہ کبھی تم نے اس پر غور کیا ہے، دیکھا ہے اس معاملے کو کہ یہ شریعت، یہ دین اور یہ سارا معاملہ میرا یہ اللہ کی طرف سے ہے، ثم کفرتم بہ،
پھر تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، پھر سن لو کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو دور کی مخالفت میں ہو۔ جب اللہ کی طرف بلایا جائے مخالفت کرے، انکار کرے، جب نبی کی طرف بلایا جائے تو کہے میں تو اپنے باپ دادا کے دین پر رہوں گا، ہمارا تو مذہب یہ ہے، ہمارا طریقہ کار یہ، ہمارا منشور یہ ہے، ہمارا دین اور ہمارا جو ہے یہ معاملہ یہ بہت پائیدار ہے، جیسے فرعون بار بار بولتا تھا کہ یہ ہمارے اچھے دین کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے اور دنیا میں بڑا بننا چاہتا ہے۔ سنریہم آیاتنا، یقیناً ہم دکھانے والے ہیں ان کو اپنی نشانیاں، فی الآفاق، اس کائنات میں، زمین آسمان کی بڑی بڑی نشانیاں ہم ان کو دکھانے والے ہیں۔ وفی انفسہم، اور ان کے نفسوں میں کتنی ہیں، یہ اپنے جسم کے رونگٹے گن کے دکھائیں، بال ہی گن لیں، ایک ایک جگہ کے گن لیں، اپنی پلکیں گن کے دکھا دیں کہ کتنی پلکیں ہیں، چھوٹا سا جو ہے گھیرا ہے آنکھ کے اوپر۔ تو بہرحال بے بس ہیں اور بے بس ہونے والے ہیں۔ حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ کھول کھول کے ان کے لیے بیان کیا جائے گا، انہ الحق، کہ حق یہ ہے، یعنی قیامت کا آنا یہ دکھایا جائے گا کہ آ گئی۔ دیکھو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ اور ابو جہل کو جب دوسرے ان کے ساتھیوں کے ساتھ، عتبہ شیبہ کے ساتھ کھڈے میں ڈالا، آپ ان کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور آپ فرما رہے تھے کہ اے ابا جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے امیہ، ہم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا، حل وجدتم، کیا تم نے بھی پا لیا؟ یہ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے حقیقت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے حقیقت ہے کہ کیا ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ، کیا وعدہ تھا؟ اللہ نے فرمایا ہم اپنے نبی کو فتح دیں گے۔ تو یہ مذاق کرتے تھے، بیٹھتے کہ فتح مل گئی، مار مار کے ہم نے ایسا کر دیا، دیکھو آج تو ابو بکر کو بھی ہم نے پیٹ دیا ہے۔ تو وہ پھر بھی اٹھ کر کہہ رہا میرے نبی، میرے نبی، میرے نبی، بلائیں اپنے نبی کو، اپنے رب کو بلائیں۔ یہ تانے دینے والے آج کدھر ہیں؟ کتنی ذلت کی موت ہے۔ امیہ کا ایک ایک پرزہ اکھڑ گیا اور اس کا گوشت ریزہ ریزہ ہو کے زمین پر گر گیا، جیسے کوئی چیز جل جاتی ہے، اس طرح تھا۔ تو یہ ظلم ڈھانے والے، ان کا جو ہے معاملہ بہت مشکل ہوگا وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کے اعمال جو ہیں اور ان کی حالت کیفیت سب کھول کھول کے بیان کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا یہ حق ہے؟ اولم یکفی بربک، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرا پروردگار اللہ سبحانہ و تعالی وہ کافی نہیں ہے؟ یکفی، لم یکفی، کافی نہیں ہے، کافی ہے اللہ، کیوں؟ کس چیز پر؟ انہ علی کل شیء شہید، ہر چیز کا گواہ، وہ زمین میں ہو، آسمان میں ہو، وہ ایک کا معاملہ ہو، وہ جماعت کا معاملہ ہو، وہ ان پڑھ معاملہ ہو، ان پڑھ لوگوں کا، کاروباری لوگوں کا، یا پڑھے لکھے لوگوں کا علم کا معاملہ ہو، تو وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، پیارے نبی خبردار ان کو کر دیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی ملاقات میں شبہ کر رہے ہیں۔ خبردار کر دیں پھر ان کو، انہ بکل شیء محیط، اس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اس کے قبضے میں ہے اور قابو کر رکھی ہر چیز۔